میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ ہے کافی۔ خانقاہ کا پروگرام ایک بڑی ذات کے نام پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ایک بہت اخلاق و کردار کی عظیم شخصیت ہماری نگاہوں کے سامنے جلوگر بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اسٹیج پر وہی تماشا جو ہے غیر ذمہ داروں کے اسٹیج پر ہوتا رہتا ہے نا، لوگ یہ سب دیکھیں گے لائیو پروگرام میں تو اثر اچھا نہیں جائے گا۔ اس لیے ہر شخص کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں۔ منبر رسول تماشے کے لیے نہیں ہوتا ہے، منبر رسول مستی اور مذاق کے لیے نہیں ہوتا ہے، منبر رسول کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں ہے جس سے اسلامی شناخت کو، اسلامی تشخص کو نقصان پہنچے۔ میں نے کئی بھائیوں کو اشارہ کیا جو پیسے اس انداز میں پھینک رہے تھے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دل کھول کے نذرانہ دینا چاہتے ہیں، آپ دل کھول کر نذرانہ دیجیے، لیکن ضرور یہ یاد رکھیے کہ آپ کس طریقے سے دے رہے ہیں۔ اور یہ منبر سے، چونکہ کل جواب صاحب سجادہ اور یہاں کے ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، چونکہ پروگرام لائیو چل رہا ہے سوشل میڈیا، اس بات کا ہر شخص خیال رکھے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی غیر مناسب باتیں نظر آتی ہیں، کچھ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں، چونکہ یہ ذمہ داری ہے منبر پر بیٹھنے والوں کی کہ جو حق ہو وہ بتانا چاہیے، جو صحیح بات ہو اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں یہ جو جملے بول رہا ہوں آپ کو، یہ جملے کسی دشمنی میں اور رنجش میں نہیں ہیں، بلکہ دور دور سے ہزاروں کلومیٹر سے سفر کرا کے علماء بلائے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہماری اصلاح کریں، تاکہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کی بات بتائیں اور ہم اسے سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ پروگرام الحمدللہ میں نے ہمارے اسٹاف کے بہت سارے لوگوں سے اس کا بارہا ذکر خیر سنا، آج بھی تمام لوگوں سے بات ہوئی۔ ہمیشہ سے جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے الحمدللہ ہمیشہ سے بہت کامیاب رہا ہے، اور آج بھی یہ پروگرام بہت کامیاب ہے۔ اس کی کامیابی میں ذرے کے برابر کوئی شک نہیں۔ بس اپنے ذہن میں یہ بات ضرور بٹھائیے کہ خانقاہوں سے کچھ پیغام دیا جاتا ہے، خانقاہوں سے کچھ میسیج دیا جاتا ہے، تو آج بھی اسی نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ انشاءاللہ اس منبر سے صاحب سجادہ کی موجودگی میں جو پیغام دیا جائے گا انشاءاللہ ہم سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیجئے جس کے نام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی سردی میں، دسمبر کی یہ آخری رات ہے، اتنی سردی میں اتنا بڑا مغرب کے بعد سے ہجوم، آپ جانتے ہیں کس کے نام پر آیا ہے؟ کس کے نام پر آیا ہے؟ دنیا جنہیں سعید ملت کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دیوانے انہی کے نام پر آئے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اور اب حالت یہ ہے جمال یار پر پردہ پڑا ہے غم نہیں اس کا، خیال یار آنے پر نظارہ ہو ہی جاتا ہے۔ جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں، وہ جنگل ہو یا صحرا ہو اجالا ہو ہی جاتا ہے۔ سعید ملت کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس بات کا لحاظ ضرور ہونا چاہیے آپ کو۔ دنیا آپ کے انداز کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ انہیں کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ملی ہے، بلکہ اس انداز میں رہیے کہ لوگ اس بات پر رش کریں کہ کاش سعید ملت کے ہاتھوں میں ہم نے بھی اپنا ہاتھ دے دیا ہوتا تو آج بھی ہمارا انداز بڑا مختلف ہوتا۔ اللہ والے ہمارے دلوں پر کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت کامیاب پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضور سعید ملت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کے پورے خاندان کے تمام
لوگوں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور حضرت معصوم ملت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے مریدوں پر آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ آج اس وقت ہندوستان کے حالات ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو میری اور آپ کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ ان سارے حالات میں بھی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ قوم مسلم اب تک سنجیدہ نہیں ہے۔ اتنے برے حالات میں بھی، اور ہم یہ غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ان حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک بے چینی ہے موجودہ دور میں، ہر ایک مسلمان کے سینے میں تکلیف سب کو ہے، شکایتیں سب کی زبان پر ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے جو ذمہ داری اٹھانی تھی، کیا وہ ذمہ داری ہم نے اٹھائی؟ حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو کردار ہمارا ہونا چاہیے تھا، کیا وہ ہمارا کردار ہوا؟ کیا ہم نے ملک کے حالات، سماج کے حالات، شہر کے حالات، سوسائٹی کے حالات، محلے کے اور گاؤں کے حالات بہتر کرنے کے لیے جو ہماری ذمہ داری تھی، کہ ہم نے وہ ذمہ داری ادا کی؟ نہیں۔ صرف شکوے سے کام نہیں چلے گا، صرف شکایتوں سے کام نہیں چلے گا، صرف رونے سے کام نہیں چلے گا، ایک دوسرے کے سر پر سہرا باندھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ملک کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان آج کی تاریخ میں ذمہ داری محسوس کرے، اور جو جس قابل ہے وہ ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جب ہماری صورتحال یہ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ آج کے زمانے میں حالات اتنے زیادہ خراب کیوں ہیں؟ میں انہیں صرف اتنی بات کہتا ہوں، ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب بگڑ گئے تو ہمارے حالات بگڑ گئے، اور ہم جس دن صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ اسی دن ہمارے حالات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب سے بگڑ گئے ہمارے حالات بگڑ گئے، اور ہم جب صحیح ہو جائیں گے تو ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا ذہن بنائیے کچھ سننے اور سمجھنے کا۔ مجھے کرامتیں یاد نہیں اور میں کرامتیں سناؤں گا بھی نہیں آپ۔ ہم لوگ قصے کہانی سناتے نہیں ہیں، مستی اور مذاق نہیں کرتے ممبر رسول پر، چونکہ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ یہ قوم کو یہ احساس دلانے کے لیے ممبر لگایا جاتا ہے کہ بحیثیت مسلم موجودہ دور میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور اگر یہی ذمہ داری آج ہر کلمہ پڑھنے والا محسوس کر لے تو جو دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں نا، وہ دن دیکھنے نہیں پڑیں گے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، جس رات میں آپ، یہ تو سید ملت کا فیضان ہے کہ انہوں نے خدمت اس انداز میں کی کہ علاقے کے پورے جوانوں نے زمانے کو بتا دیا 1000 بار دسمبر کی آخری رات آ جائے مگر میرا پور شریف کے جوان عیاشی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھیں گے، صاحب سجادہ کی دعوت پر خانقاہ کے عرس میں آ کے بیٹھیں گے اور زمانے کو یہ بتا دیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ورنہ آج کی اس تاریخ میں کہاں ہیں ہندوستان کے جوان
مجھ سے بہتر آپ کو اندازہ ہے۔ نیو ایئر کے نام پر جشن کا ماحول ہے ملک کے کونے کونے میں، نیو ایئر کے نام پر جشن کا ماحول ہے الگ الگ شہروں میں، نیو ایئر کے نام پر شراب کی بوتلیں ہیں ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں، نیو ایئر کے نام پر شراب کے گلاس ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں ہے، نیو ایئر کے نام پر زنا کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں جوان، نیو ایئر کے نام پر شباب و شباب کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہمارے جوانوں نے، نیو ایئر کے نام پر گناہ کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہمارے جوانوں نے، نیو ایئر کے نام پر نہ جانے کتنی بے گناہ بیٹیوں کی عزت تار تار کر دی جاتی ہے آج ہی کی رات میں، نہ جانے کتنے شہروں میں مسجد اور مدرسے کا لحاظ کیے بغیر روڈوں پر جا کر دیکھ لو جوانوں نے ڈی جے لگا دیے، پوری رات دسمبر کی سردی میں آخری رات میں 31 کے نام پر نیو ایئر کے نام پر جوان ناچ رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں۔ میں ان جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جشن منا رہے ہیں، مجھے بتاؤ دنیا کی ہر قوم جشن مناتی ہے، جشن آپ بھی منا رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے جشن منایا کب جاتا ہے اور اصول کے مطابق جشن منانے کا موقع کب ہوتا ہے؟ دراصل اصول کے مطابق بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان پہلے مشن متعین کرتا ہے، اس مشن پر کام کرتا ہے، اور جب وہ مشن سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اسی مشن کی کامیابی پر جو سیلیبریشن کیا جاتا ہے جشن اس کو کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جشن کا پہلا نمبر نہیں ہے، جشن کا نمبر دوسرا ہے، مشن کا نمبر پہلا ہے، مگر افسوس دنیا کی ہر قوم کا مشن بھی ہے، اس کے بعد دنیا جشن مناتی ہے۔ واحد قوم ہندوستان کی سرزمین پر قوم مسلم ہے جن کا مشن کوئی نہیں ہے، جشن ہم روزانہ مناتے ہیں، فکر کوئی نہیں ہے، جشن روزانہ مناتے ہیں، پلاننگ کوئی نہیں ہے، پلاننگ کوئی نہیں ہے، منصوبہ کوئی نہیں ہے، تیاری کوئی نہیں ہے، ارادہ کوئی نہیں ہے، محنت کوئی نہیں ہے، لیکن جشن ہم ہر دن منا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جشن تھوڑی دیر کا ختم ہو جائے گا، مگر آپ جب دنیا سے جائیں گے تو زندگی کے ہر لمحے کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جشن منا رہے ہیں آج کی رات، گناہ کر رہے ہیں آج کی رات، شراب پی رہے ہیں آج کی رات، زنا کر رہے ہیں آج کی رات، اپنی جوانی کو زنا کی دہلیز پر آپ نے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں جوانوں کسی بھی دور میں ہماری جوانی ایسی نہیں تھی، ہماری جوانی کیسی تھی؟ یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں دنیا نے ہمارے جوانوں کے سامنے شراب بھی پیش کی ہے، شباب بھی پیش کی، لڑکیاں بھی پیش کی ہیں، زنا کے دروازے میری قوم کے جوانوں کے لیے کھول دیے، مگر یہ محمد عربی کے غلام تھے جنہوں نے ہر زمانے میں شراب و شباب کو پیر سے ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ محمد عربی کے غلاموں کا انداز ہر زمانے میں ایسا رہا ہے۔ کہاں ہیں آج ہمارے جوان؟ کہاں ہیں ہماری بیٹیاں؟ کہاں ہیں ہمارے لوگ؟ جوان، میں اگر جوانوں پہ آج کی رات گفتگو کروں نیو ایئر کے نام پر ملک کے کونے کونے میں گناہوں کی دہلیز پر اس وقت جوان قدم رکھے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے محسن معصوم ملت کا بھی شکر ادا کرو۔ انہوں نے آج کی رات اس عظیم الشان محفل کو سجا کے ہمارے بہت سارے جوانوں کو گناہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ جلسہ نہیں ہوتا آج، عرس نہیں ہوتا آج، یہ محفل نہیں ہوتی آج، علماء نہ آتے آج، یہاں پر یہ منبر نہ لگتا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب، لیکن کچھ تو ہمارے جوان ایسے تھے جو گناہ کی طرف چلے جاتے، جو جشن کے نام پہ چلے جاتے، جو پٹاخے چلانے کے لیے چلے جاتے، جو باضابطہ شور شرابے میں چلے جاتے، جو ڈھول باجے میں چلے جاتے، نہ جانے اس وقت میں سوشل میڈیا کا کیسا استعمال کر رہے ہوتے، مگر اپنے محسن آپ معصوم ملت کا شکریہ ادا کیجئے جنہوں نے جلسہ سجا کے
بڑی ترکیب کے ساتھ جوانوں کو آج کی رات میں ہونے والے گناہوں سے بچا دیا اور یہ احساس دلایا جوانوں ہماری زندگی کس کے لیے ہے، جوانوں کس کے لیے ہے۔ معصوم ملت نے اپنے انداز میں وہی کہا جو تھوڑے سے زمانے پہلے تاج الشریعہ نے کہا تھا، جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور سرکار سرکاری، فیضان حضور سعید ملت، حضور صاحب سجادہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بتائیے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے جملے بہت فاسٹ سپیڈ تو نہیں، باؤنس تو نہیں ہو رہا، کچھ سب سمجھ آ رہا ہے آپ؟ یاد رکھیے میں بہت مختصر وقت 2 بجے میں نے تقریر شروع کی، انشاءاللہ 3 بجے ختم کر دوں گا، چونکہ اور بھی مہمان باقی ہیں تو ان کا بھی حق ہے، وہ بھی بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تھوڑی سی وقت میں تاخیر ہو گئی، تو بہت تیزی کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ بہت سارا مواد آپ تک پہنچے۔ میں جوانوں پر گفتگو کرتا ہوں آج اس رات کی مناسبت سے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جوانوں کو احساس دلانے کی کوشش کی جائے کہ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں۔ آپ ایک جملے پر غور کیجئے، دنیا کی ہر قوم کا قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی بھائی؟ توجہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے توجہ ہے آپ کی؟ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ یہ جوان اگر ہدایت کے راستے پر رہیں تو قومیں عزت دار بنتی ہیں، اور اگر ہمارے جوان گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ دیں تو قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ قوم کی عزت کا دار و مدار جوانوں کے بہتر اور برے اعمال پر ہوتا ہے۔ جوانوں کی تعداد ہمارے پاس کم نہیں ہے۔ کیا کم ہے ہمارے پاس جوان؟ ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں جوان ہیں کہ لوگ باضابطہ گنتیاں لگا رہے ہیں، اور پابندی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ 2 سے زیادہ کیوں ہو گئے؟ اب یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کس کو کتنے سے نواز دے۔ جوان ہمارے پاس کم نہیں ہے، مگر افسوس کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جوانوں کو جہاں کھڑا کیا تھا آج بڑی تعداد میں جوان وہاں نہیں کھڑے ہیں۔ وہ طریقہ جوانوں نے چھوڑ دیا، وہ راستہ جوانوں نے چھوڑ دیا، وہ انداز میرے جوانوں نے چھوڑ دیا، وہ مشن جوانوں نے چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا مشن اپنا لیا۔ کیا ہے ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں؟ دیکھ لو کیا ہے ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں؟ بیڑی اور سگریٹ۔ کیا ہے جوانوں کے ہاتھ میں؟ ایم ڈی یوز کر رہے ہیں جوان، نشہ کر رہے ہیں جوان، ڈیزل اور پیٹرول کا نشہ کر رہے ہیں جوان، ہیروئن یوز کر رہے ہیں جوان۔ کیا ہماری جوانی اسی نشے کے لیے تھی؟ کیا ہماری جوانی گناہ کے لیے تھی؟ دنیا کی ہر قوم کا قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جوان اگر معزز رہتے ہیں تو قومیں معزز رہتی ہیں۔ تاریخ پڑھو اپنے جوانوں کی، کیسے تھے ہمارے جوان؟ وہ جوان جنہوں نے میدانوں میں سجدے کیے، وہ جوان جنہوں نے جنگوں میں سجدے کیے، وہ جوان جنہوں نے تلوار کے سائے میں سجدے کیے، وہ جوان جنہوں نے دشمنوں کے نرغے میں سجدے کیے، وہ جوان جنہوں نے پیٹ سے پتھر باندھے مگر سجدے کیے، وہ جوان جنہوں نے کبھی دشمنوں کی پرواہ نہ کی مگر سجدے کیے۔ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے، جس اقبال نے دنیا کو قریب سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک نظریہ پیش کیا، پوچھو ڈاکٹر اقبال سے ہمارے جوان کیسے تھے، تو ڈاکٹر اقبال نے دنیا کو دیکھنے کے بعد نقشہ پیش کیا اور کہا ہمارے جوان ایسے تھے، وہ کہتے ہیں جوان ایسے تھے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے۔ یا رسول
रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज्बे जोशे ईमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान आज हमारे वहां नहीं है, आपका जहन हाजिर है तो मैं बस चंद बातें अर्ज करूं। जवान कहां हैं और क्या कर रहे हैं जवान हमारे? ये मुसीबतें क्यों हैं आज, ये परेशानियां क्यों हैं आज, ये जिल्लत क्यों है आज, ये रुसवाई क्यों है आज, ये दर दर की ठोकरें क्यों हैं आज? दरअसल बात यह है कि मेरे आका ने हमें जहां खड़ा किया था हमने वो जगह छोड़ दी। आज जितना जुल्म कौमे मुस्लिम पर हो रहा है ना, इतना जुल्म अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। जितना जुल्म मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो रहा है, और हालात क्या हैं? लगातार हर शख्स हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ के जिम्मेदार शहरी नहीं हैं, बल्कि हम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बतौर किराएदार यहाँ रहते हैं। और जब मुल्क में कोई छोटी सी बात होती है तो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए खींचतान कर कहीं ना कहीं से हमारा नाम शामिल कर दिया जाता है इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और फिर ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार के तौर पर रहते हैं। और याद रखिएगा, गैरों ने इतना नुकसान न पहुंचाया जितना नुकसान हमारी कौम के छुपे हुए दलालों ने पहुंचाया है। हमारी कौम में छुपे हुए कौम की दलाली करने वाले ये दलाल, हमारी कौम की मुखबरी करने वाले, कौम की दलाली करने वाले रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया, रात के अंधेरे में जुलूस बेच दिया, रात के अंधेरे में कौम के जवानों की इज्जत को दांव पे लगा दिया। और कौम की दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं जब कौम को मारा जाएगा, दलाली करने की वजह से हमें छोड़ दिया जाएगा, हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। नुकसान गैरों से ज्यादा कुछ हमारे ही दरमियान, हमारे ही आस्तीनों के सांप। और याद रखना, दूध चाहे जितना पिला लीजिए, सांप की फितरत में डसना ही होता है। दूध चाहे जितना पिला लीजिए, फितरत कभी बदलती नहीं है। अरबी का मकूला है, अल आदात ला तमूतु बिस्सुहूला। किसी समझदार ने अपने अंदाज में इसी की तर्जमानी की थी। उसने कहा था, कितना दुश्वार है फितरत का बदलना यूसुफ, लोग काबा गए पर दिल से बुराई ना गई। फितरत और आदत, क्या सोच रहे हैं लोग? हम अपनी कौम की दलाली करते रहेंगे और कौम के दरमियान मुअज़्ज़ज़ रहेंगे। और हैरानी की बात यह है, हमारी कौम के कुछ लोगों ने ये सोच लिया है कि सिर्फ वाइट कुर्ता पजामा पहनने से नेता बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिर्फ वाइट कुर्ता पजामा पहनने से। याद रखिएगा, वाइट कुर्ता पजामा पहनने से सिर्फ नेता नहीं बनते। हमारी कौम का लेवल इतना डाउन हो गया आज के जमाने में, चाय पिला रहे हैं फिर भी अपने आप को एमपी एमएलए से कम नहीं समझते हैं। गुलामी कर रहे हैं
پھر بھی اپنے آپ کو نیتا سے کم نہیں سمجھتے ہیں، فلیکس لگا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، دوسروں کی جے بجے کے نعرے، اس کے باوجود اپنے آپ کو نیتا سے کم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھو جوانوں، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں، قیادت کے لیے پیدا کیا۔ بے شک بے شک، سبحان اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرو۔ اللہ نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے سید العلماء نے کہا تھا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرے۔ اور یہ یاد رکھیں، موت برحق ہے، یقینی ہے، لیکن نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ قرآن عظیم میں اللہ نے اعلان فرمایا، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہے، موت اسی وقت آئے گی۔ جب تمہارا یقین ہے تو حق بولنے کی عادت ڈالیے، سچ بولنے کی عادت ڈالیے، حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے، اور دنیا کو کہیے زندگی کے ہر مسئلے پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، سمجھوتا نہیں ہوگا تو ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں آج اس شراب کے نشے نے اور زنا کی عادت نے ہماری قوم کے جوانوں کو بزدل بنا دیا۔ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے جوان الحمدللہ موجود ہیں، مگر آپ نے دیکھا 2-3 سال کے زمانے میں میرے آقا کی شان میں کتنی بار گستاخی ہوئی۔ اتنی بار گستاخی ہونے کے بعد ہمارے جوان کہاں تھے؟ گھر کے اندر، اور کچھ اٹھنا چاہتے تھے تو قوم کے دلالوں نے بٹھا دیا، کھڑا نہ ہونے دیا، ڈرا دیا، کہا تمہارا نام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں جوانوں، ایک بار نہیں 1000 بار نام آ جائے پھر بھی کہو، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے جوان رہے، لیکن زنا اور شراب کے اس گناہ کی وجہ سے ہمتیں جواب دے گئی۔ ہاتھ سلامت تھے مگر اٹھ نہ سکے، پیر سلامت تھے مگر اٹھ نہ سکے، جسم سلامت تھا مگر اٹھ نہ سکا۔ مگر یاد رکھو اور سلام پیش کرو، اللہ 1000 بار رحمتیں نازل فرمائے اس مرد قلندر پر، ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، وہ مرد قلندر جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وبا کے دوحل کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سعید ملت، حضور صاحب سجادہ علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری، نعرہ تکبیر۔ کیا ہم اس وقت ہندوستان میں کرایہ دار ہیں؟ اصل میں مسٹیک کہاں ہوئی؟ مسٹیک ہمارے نعرے ہی میں ہوئی۔ وہ نعرہ ہم نے کیا لگایا آج تک؟ ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ ایک سینٹنس بھول گئے، اب تھوڑا سا اضافہ کر لیجیے۔ اضافہ آج کیا ہوگا؟ 2026 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب جب نعرہ لگائیں تو اضافہ یہ کیجئے، ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ کیوں؟ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں، برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اس ملک کی آزادی میں
جب یہ ملک غلامی کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اس زمانے میں یہ جو علماء بیٹھے ہیں نا، جنہیں ہماری قوم بہت کمزور سمجھتی ہے، جنہیں ہماری قوم بے قیمت سمجھتی ہے، جنہیں ہماری قوم کے کچھ ہمارے بزرگ کھانسنے کھکارنے والے مسجد کے امام کو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں قسم کھا کے. چائے کے ہوٹل میں جا کے دیکھ لو، فجر کے بعد برائی جہاں 2 لوگ بیٹھے ہیں کسی تیسرے کی ہو رہی ہو. حالات اتنے نازک ہو گئے، لیکن یہ علماء ہیں جن کی قربانیاں ہیں اس ملک کو آزاد کرانے میں. کون؟ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ایک عالم علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات ہے، جن کا حال یہ ہوا کہ انگریزوں نے گرفتار کیا، جزیرے انڈمان نکوبار لے گئے، کالے پانی کی سزا دی. ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا، مولانا فضل حق خیر آبادی اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو، دولت ملے گی، مال ملے گا، شہرت ملے گی، سیاسی منصب اور عہدہ ملے گا، لیکن اگر انگریزوں کے خلاف اگر تم نے اپنے فتوے کو برقرار رکھا جان جا سکتی ہے. ایسے عالم میں انگریزوں کے نرغے میں بھی علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز آفیسر کے چہرے پر تھوک دیا تھا اور کہا تھا، ظالم تجھے اندازہ نہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکلتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہے، محمد عربی کے غلاموں کا فتویٰ نہیں بدلتا. دنیا نے دیکھا علامہ فضل حق خیر آبادی اپنے مشن پر قائم تھے. اس ملک کی آزادی کے لیے ہماری قربانیاں. علامہ فضل حق خیر آبادی نے مہم شروع کی، اور بھی بہت سارے نام ہیں، اشفاق اللہ خان شامل ہیں. انگریزوں نے انہیں بھی پکڑ لیا تھا، لے جا کے جیل میں ڈالا تھا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد انگریزوں نے اشفاق اللہ خان کا جسم، جس سے آپ استری کرتے ہیں، اس سے جلایا پورا جسم، اور جلانے کے بعد اس جلے ہوئے پر نمک لگایا. آپ اندازہ لگائیے، ہماری ایک انگلی ذرا سی جل جائے، تھوڑا سا اس پر نمک لگا دیا جائے، انسان بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے. اشفاق اللہ خان کے جسم کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد ان کے جسم پر نمک لگایا. آپ اندازہ لگائیے کیا حال رہا ہوگا. اس کے بعد کہا، اشفاق اللہ خان اب بھی وقت ہے، تم انگریزوں کے خلاف نہیں، ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ دیا جائے گا. تو ایسے عالم میں بھی اشفاق اللہ خان نے کہا تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے یہ آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں، کیا ہمارے دل. کسی سے کم نہیں ہے قربانیاں قوم مسلم کی، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے. کون؟ ایک بڑا نام، ایک بہت بڑا نام ملک کی آزادی میں، جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی. بہت بڑا نام. اور جب آپ ان کا شجرہ تلاش کریں گے تو پتہ چلے گا جا کے ان کا شجرہ میرے آقا امام حسین سے ملتا ہے. اب ہم سمجھ گئے، نہ یہ ڈرنے والے ہیں، نہ یہ دبنے والے ہیں، نہ یہ جھکنے والے ہیں، نہ یہ بکنے والے ہیں، نہ یہ بدلنے والے ہیں. اور ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے. کئی بار جلسوں میں مجھے کئی لوگوں نے کہا، اشرف جیلانی کیا بات ہے، بڑا کھل کے بولتے ہیں، حالات نہیں دیکھ رہے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں آپ، کیا بات ہے، دبتے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے بیک گراؤنڈ آپ کا بہت مضبوط ہے. میں نے کہا بتا دوں گا تو آپ کا کلیجہ دہل جائے گا کہ میرا بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط ہے. اور رہی بات کرنے کی بات، بولتے ہیں دبتے نہیں ہیں، بات دراصل اتنی ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سعید ملت، علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری، نعرہ تکبیر. حضرت علامہ سید کفایت علی کافی اسی مہم کا حصہ ہیں. انگریزوں نے انہیں غدار کہا اور اس کے بعد اعلان کیا انہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی.
اعلان کر دیا گیا مراد آباد کے چوراہے پر سید کفایت علی کافی کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ اعلان کر دیا گیا رمضان کا مہینہ ہے، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، روزے کی حالت میں ہے، سید کفایت علی کافی، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا، تختہ دار پر لٹکانے والے ہیں، لوگ جمع ہیں، بھیڑ جمع ہیں، زمانہ دیکھنے کے لیے آیا ہے ایک عاشق رسول دنیا سے کس انداز میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا اور اس کے بعد انگریزوں نے کہا کفایت علی کافی، دستور یہ ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تم سے بھی پوچھا جاتا ہے، بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو۔ علامہ سید کفایت علی کافی سے جب یہ کہا گیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ اللہ اکبر، علامہ سید کفایت علی کافی نے کہا میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، فرمایا کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں حضرات، شاعر یورپ و ایشیا، شہنشاہ ترنم، مدح خان مصطفیٰ، محترم شبیر برکاتی کی آمد منبر رسول پر ہو رہی ہے۔ پورا مجمع بالکل متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر آپ بیٹھ جائیں اور نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سعید ملت، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر۔ حالات اس وقت جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں ذمہ دار ہم خود ہیں؟ ہماری قوم کے جوانوں کو اپنی قربانیاں یاد نہیں ہیں، ہماری قوم کے جوانوں کو ملک کی تاریخ کا علم نہیں ہے، ہماری قوم کے جوانوں کو یہ یاد نہیں کہ اس ملک کو ہم نے کیسے آزاد کرایا۔ آپ جانتے ہیں رنگون کی جیل میں بہادر شاہ ظفر کے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر تھالی میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیے گئے اور کہا گیا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو ایسے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی تاریخ ہے۔ مگر افسوس کہ ہمیں اپنی روایات کا علم نہیں، ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں، ہم نے اپنی تاریخ کو پڑھا نہیں، اور ہم نے صرف غلامی کرنے کو یہ سمجھ لیا کہ نہیں صاحب عزت اسی میں ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ اور ہم بہار کی سرزمین پر ہیں، تھوڑے سے زمانے پہلے ہمارے یہاں سے الیکشن گزر کے گیا ہے، ساری صورتحال پورے ہندوستان کے سامنے ہے۔ یاد رکھیے گا جب ذہنوں میں غلامی پیدا ہو جائے تو پاور بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، جب ذہنوں میں غلامی پیدا ہو جائے تو تعداد کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، جب ذہنوں میں غلامی پیدا ہو جائے تو لوگوں کا اثر و رسوخ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ قوم کے لوگوں سے کہتا ہوں اپنے ذہن میں یہ بات یاد کر لیجئے اور سیو کر لیجئے، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج حالات کیا ہیں معلوم ہے آپ کو؟ الیکشن کے زمانے میں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں 500 روپے میں خاندان کے سارے ووٹ بیچ دیے، وہی صحابہ کے جمعے میں کہتے ہیں حضرت ذرا دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ جنہوں نے 500 روپے میں خاندان کے سارے ووٹ بیچ دیے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ووٹ کیا ہے؟ ووٹ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ گواہی ہے، گواہی، اور غلط گواہی دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کل آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ نے ایک ووٹ کا غلط استعمال نہیں کیا ہے، آنے والی 5 سال تک آپ نے اپنی نسلوں کے فیوچر کو تباہ و برباد کیا ہے۔
صرف ایک ووٹ کو ضائع نہیں کیا ہے۔ کیوں صاحب تم نے یہ کیسے سوچ لیا ہم تو کامیاب ہوں گے نہیں؟ کامیابی کا سہرا ہمارے سر پہ تو رکھا نہیں جائے گا، ہم تو میدان میں آئیں گے نہیں۔ یاد رکھیے گا جتنے لوگ آج کرسی پر بیٹھے ہیں کرسی پر پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہلکے ہلکے کوشش اور محنت کے ساتھ کرسی تک پہنچے ہیں۔ کاش کہ میری قوم کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تم یہ کیوں سوچتے ہو نتیجہ آخر میں کیا ہوگا؟ نتیجہ طے کرنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس اتنا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تم یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سعید ملت۔ تم یہ طے نہیں کرو گے کامیاب کون ہوگا اور کون کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اور یہ مت سوچئے لوگ گرانے میں لگے ہیں۔ بہت سارے لوگ کئی بار ہم سے کہتے ہیں حضرت کیا کریں، مقابلے میں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں۔ کئی بار علماء اکرام بھی اس بات کا شکوہ کرتے ہیں حسد کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں ان سے صرف اتنی سی بات کہتا ہوں تمہیں عزت کس نے دی ہے؟ کیا حسد کرنے والوں نے دی ہے؟ نہیں، عزت کس نے دی ہے؟ عزتوں کے مالک نے تمہیں عزت دی ہے۔ تو ان ذلیلوں کی کیا حیثیت ہے جو تمہیں ذلیل کر دیں؟ نہیں میرے عزیز، فخر کے ساتھ زمانے کے سامنے کہا کرو پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے، سہارا تیرا۔ اور جو گرانے میں لگے ہیں ان کو یاد دلا دو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، مگر ضرورت اس بات کی ہے آج کہ بدلنا پڑے گا۔ سال کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ، توجہ ہے آپ کی؟ میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں، 2:45 بج گئے۔ سال بدلا ہے، آپ اپنے آپ کو کب بدلیں گے؟ سال بدلا ہے، اپنے رویے کب بدلیں گے؟ سال بدلا ہے، اپنا غلط انداز کب بدلیں گے؟ سال بدلا ہے، گناہ کب چھوڑیں گے؟ سال بدلا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کب چھوڑیں گے؟ سال بدلا ہے، شراب و شباب کب چھوڑیں گے؟ سال بدلا ہے۔ کاش کے سال کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا رویہ بدل لیا ہوتا تو آج حال یہ نہیں ہوتا۔ اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کی، ہم نے اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی، اس لیے حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں آج اس رات میں ملک کے کونے کونے میں نہ جانے کتنے لوگ ہمارے گناہوں کی دہلیز پر ہوں گے۔ آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ نہ جانے کتنے لوگ گناہ کی دہلیز پر ہوں گے۔ اس وقت میں بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ایک گناہ وقت نہیں ہے تو میں بہت مختصر میں 10-15 منٹ کا ٹائم میں بول دوں۔ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ جو بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ وجہ کیا ہے؟ بزرگوں سے دوری۔ وجہ کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دوری۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ہم اور آپ محمد عربی کے غلام بنیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، آپ کی توجہ ہے؟ میں بس ایک حدیث سناؤں اور اپنی بات مکمل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زنا کی عادی ہو جائے، جو شخص زنا کے گناہ میں ملوث ہو جائے، وہ شخص زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور مرنے کے بعد جہنم ہے۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ زبان کا زنا اس وقت عام ہے، کانوں کا زنا عام ہے اس وقت،
آنکھوں کا زنا اس وقت عام ہے، ہاتھوں کا زنا اس وقت عام ہے، پیروں کا زنا اس وقت عام ہے۔ آپ کہیں گے حضرت آپ نئی بات بتا رہے ہیں، زبان کا زنا کیسا ہوتا ہے، کانوں کا زنا کیسا ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے یہ علماء ذمہ دار بیٹھے ہیں، آپ خانقاہ کے پروگرام میں ہیں، آخر میں ہیں، چند جملے بطور سبق اور پیغام لے کر جائیے گا۔ تھوڑے سے زمانے پہلے جب ہمارے ہاں بیٹی اور بیٹے کے رشتے ہوتے تھے تو اس رشتے کی شروعات میں باضابطہ قرآن مقدس پیک کر کے دیا جاتا تھا، پہلا تحفہ، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ رشتے کی شروعات اللہ کے کلام سے ہو تاکہ ہمیشہ برکت رہے۔ آج حالت یہ ہو گئی کہ اب رشتے کا آغاز ہوتا ہے موبائل فون سے، لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے موبائل فون بھیجا جا رہا ہے، کیوں جانتے ہیں؟ دروازہ کھولا جا رہا ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے فون پر بات کر سکے، اور سگائی کے نام پر سگائی ہو گئی، شادی 2 سال کے بعد ہے۔ بہت سنجیدگی سے پیغام سنیے گا، شادی ہونے والی یہ 2 سال ہیں، سگائی کے نام پر اب دونوں فیملی یہ سوچ لیتی ہے کہ اب تو ان کی شادی ہونی ہے، تو اس لیے یہ فون پر بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، کیا جو آپ نے سگائی کی ہے کسی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ جس انداز میں آپ سگائی کر رہے ہیں کیا یہ سگائی کرنا جائز ہے؟ آپ نے اسٹیج پر ایک ہی صوفے پر لڑکے اور لڑکی کو برابر بٹھا دیا، لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر رنگ پہنا رہا ہے، لڑکی لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر، ارے ذرا شرم تو کرو، جس مذہب کے اندر کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے وہاں شادی سے پہلے ہاتھ پکڑنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ آپ ذرا غور تو کرو، یہ کلچر آیا کہاں سے ہے ہمارے یہاں؟ ٹی وی سے، سیریل سے، ڈراموں سے اور فلموں سے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ رات کے 4 بجے تک ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں؟ زبان کا زنا، غیر محرم سے فون پر بات، اور کان سے سن بھی رہے ہیں، یہی ہے کانوں کا زنا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا گھر والے ذمہ دار نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جانے کے بعد اگر گناہ کرتا ہے اس طرح کا تو ذمہ دار دونوں کے گھر والے ہیں، ذمہ دار دونوں کے گھر کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے گناہ چھوڑنے کے لیے اور ایسا سسٹم سیٹ کیوں نہ کیا کہ یہ گناہ سے بچ جاتے۔ آپ کہیں گے یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم نے پہلے نہیں سنی۔ آپ آنکھوں کا بھی زنا کر رہے ہیں۔ مجھ سے ایک بار کئی جوانوں نے آ کے کہا حضرت آپ کے پاس آئے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ میں نے کہا کیا دعا کرنی ہے؟ کہا حضرت دعا کر دیجئے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کا دیدار کرا دے خواب میں۔ میں نے کہا خواہش تو بہت اچھی ہے، اور میرے آقا نوازنے پہ آئیں تو وہاں کمی بھی نہیں ہے۔ اس بارگاہ کی شان یہ ہے وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے۔ وہ نوازنے پہ آئیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ذرا اپنی آنکھوں پر غور کرو، کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل؟ غور کرو۔ میں یہ جو بات کہنے لگا ہوں، یہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ جن کے ہاتھوں میں موبائل فون ہیں وہ جان رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انٹرنیٹ کی تباہی نے آج کتنے جوانوں کی جوانی کو ضائع کر دیا، اس انٹرنیٹ کی عیاشی نے کتنے جوانوں کے گھر تباہ و برباد کر دیے، اس انٹرنیٹ کی عیاشی نے کتنے گھروں میں بیوی اور شوہر کے درمیان طلاق کا ماحول پیدا کر دیا، اس انٹرنیٹ پر عیاشی نے کتنے ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو ضائع کر دیا، کتنوں کی نظر کو خراب کر دیا، کتنوں کو نور سے محروم کر دیا، کتنوں کو رسول اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم زنا کرتے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، زنا کرتے نہیں ہیں لیکن اپنے ماتھے کی آنکھوں سے انٹرنیٹ پر زنا دیکھتے ضرور ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا زنا دیکھنا گناہ نہیں ہے؟ کیا زنا دیکھنا حرام نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیا سن رہے ہیں؟ یا سمجھنے والا ہر شخص جانتا ہے
मौजूदा दौर में उठाइए पिछले साल का एक न्यूज पेपर, मई के महीने का एक पेपर दैनिक भास्कर उठा लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा 12 महीने में तकरीबन 3 करोड़ हमारे जवानों ने इंटरनेट पर गंदा मवाद देखा है रात के अंधेरे में। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, जाके सर्च कर लीजिएगा, दैनिक भास्कर अखबार उठाइएगा, पिछले साल मई के महीने में ये न्यूज फर्स्ट पेज पर आई थी। 12 महीने में 3 करोड़ जवानों ने रात के अंधेरे में इंटरनेट पर अपने माथे की आंखों से जिना देखा। मैं कह रहा हूं जवानों, तुम जिना देख रहे हो, जरा दिल पे हाथ रख के तो सोचो, क्या तुम्हारी आंखों में नूर यही जिना देखने के लिए है? आशिक ऐसे नहीं होते हैं। एक आशिक ने तो यहां तक कहा था, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आंखें इसलिए नहीं है कि अपनी आंखों से जिना के मनाजिर देखो। जवानों, गुनाह करने से पहले याद रखना, आंखों में नूर देने वाली जात मेरे रब की है, वो नूर देना भी जानता है तो एक लम्हे से पहले नूर वापस लेना भी जानता है। डरते रहो कि पकड़ न लिए जाओ, डरते रहो कि अल्लाह का अजाब नाजिल न हो, डरते रहो कि अल्लाह तुमसे नाराज न हो जाए। तुमने क्या सोचा रात के अंधेरे में तन्हाई में गुनाह करोगे? किसी को मालूम नहीं है। अल्लाहु अकबर, कुरान में पहले ऐलान कर दिया गया, वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून। तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, तुम जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। आज हालत ये हो गई, 2-4 साल पहले की बात है, 1 महीने में इंटरनेट का डेटा हमें 1 GB मिलता था, सारे लोगों का 1 महीने में काम चल जाता था। दुनिया ने देखा जरा और इनको ऑफर के नाम पर जवानियां जाया कर दो। आज बाज़ाब्ता इंटरनेट के दरवाजे खोल दिए गए। कौम के जवान कितने खुश हैं, अरे नहीं साहब हमें तो अनलिमिटेड डेटा मिलता है, कितना ही चलाते रहे, हमारे फोन का डेटा खत्म नहीं होता। ए जवानों, ये डेटे पर खेलने वालों, डेटा खत्म नहीं होता है, मगर याद रखो गुनाह करोगे रात के अंधेरे में तो तुम्हारी जिंदगी का चैन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का सुकून खत्म हो जाएगा। इसलिए कि जवानी गुनाह के लिए नहीं है, जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी इन कामों के लिए नहीं है। हमारे जवान कैसे थे, कैसे थे जवान? जिस जमाने में यहूदियों ने कब्जा किया था मस्जिद अक्सा पर, हमारे जवान ऐसे थे। हजरत शेख सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा के सामने जाके खड़े हुए और ऐलान किया, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर। हमारी आंखें इसलिए नहीं है, और याद रखो तुम्हारी आंखें सही रहेंगी तो तुम्हारा हाल क्या होगा? दुआ की जरूरत ही नहीं है। मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में खुली आंखों से 70 बार मेरे नबी का दीदार किया, 70 बार। और मेरे इमाम, हम सब के इमाम, हम सुन्नियों की जान, इमाम अहमद रजा खान जब गए थे हज के लिए, यार की चौखट पे खड़े होके कहा था, जब देखने का दिल किया, जब दीदार का ख्याल आया, जब आंखें उस यार को देखने के लिए बेचैन थी, तब कहा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब कुछ वक्त दीदार न हुआ तो पस मुर्दा दिल के साथ कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना हो गया तो इमाम अहमद रजा ने खुली आंखों से मुस्तफा जान रहमत का दीदार किया है। और जब देख लिया, देखने के बाद मेरे इमाम ने कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। ये आंखें गुनाहों के लिए नहीं है, इसलिए नियत करके जाइए, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल नहीं। न जिना करना है और न जिना देखना है। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत ने, उलमा जानते हैं इस बात को, मैं इशारा करूंगा,
امام اہل سنت نے ایک موقع پر بچپن کے زمانے میں اپنے کرتے کو اٹھایا اور آنکھوں سے لگا لیا تو اعتراض کیا گیا کہ آپ نے آنکھ چھپا لی، نیچے کا جسم آپ کا کھلا ہے، آپ نے آنکھ پر پردہ کر لیا۔ میرے امام کا جملہ نوٹ کر کے دل پہ لے کے جاؤ جوانوں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہو۔ میرے امام نے کہا جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تبھی بندہ جا کے گناہ کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا انسان زنا کب کرتا ہے، زنا کی شروعات کب ہوتی ہے، زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا پہلے نظر بہکتی ہے، زنا کی شروعات نظر سے ہوتی ہے، نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جوانی کو ضائع کرنے والے جوانوں، تمہاری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ شبیر برکاتی صاحب یہاں موجود ہے، پوچھئے پورے ملک کا دورہ کرتے ہیں، اور صرف ملک کا نہیں بیرون ملک کا دورہ کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے 400-500 کلومیٹر کا کبھی ہمیں سفر کار سے کرنا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں کتنی جگہ روڈ پر جام لگا ہوتا ہے، جب گاڑی رکتی ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ذرا گاڑی سے اتر کے دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے، اللہ اکبر، جوان کی لاش پڑی ہے، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، ہاتھ الگ ہیں، پیر الگ ہیں، یہ حال ہے آج۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں گناہ کرتے رہیں گے اور چھوڑ دیا جائے گا؟ گناہ کرتے رہیں گے معاف کر دیا جائے گا؟ گناہ کرتے رہیں گے عزت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جائے گا؟ نہیں میرے جوانوں، یاد رکھو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تم رات کے اندھیرے میں گناہ کر رہے ہو، یہ راتیں اس لیے نہیں تھی کہ تم رات کے اندھیرے میں گناہ کرو، ان راتوں میں جن لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں اللہ نے انہیں بڑا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ بچو آنکھوں کے زنا سے۔ آپ جانتے ہو انسان جب آنکھوں کا زنا کرتا ہے تو آنکھوں کے زنا کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے ان ہاتھوں کے زنا کا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آنکھوں کے زنا کے بعد یہ ہنسنے والی نہیں رونے والی بات، روئیے، یہ مسکرانے والی بات نہیں، یہ ہنسنے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے۔ اندازہ بھی نہیں ہے کہاں ہیں ہمارے جوان، کتنا گناہ آج قوم مسلم میں ہونے لگا۔ کون سمجھائے گا؟ کون بات کرے گا؟ ہماری قوم نے یہ سمجھ لیا جلسہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ 10 منٹ کے بعد جنت کا ٹکٹ دو، جلسہ ختم ہو گیا۔ جلسہ صرف اس لیے نہیں کیا جاتا ہے، جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ قوم میں جو خرابیاں ہیں ان پر بات ہو، تاکہ ہماری قوم کے جوانوں کی اصلاح ہو جائے۔ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو رسول اللہ کا فرمان سنا رہا تھا، آخری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، امام غزالی نے زنا کے باب میں مکاشفۃ القلوب کے اندر اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو انسان زنا کرتا ہے، بس سن کے جائیے، جو انسان زنا کرتا ہے، آخری حدیث، جو انسان زنا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں اس کے 3 مصیبتیں آتی ہیں، اور 3 مصیبتیں اور آزمائشیں مرنے کے بعد کی زندگی۔ دنیا کی زندگی میں پہلی آزمائش اور مصیبت جانتا ہو کیا ہے؟ جو انسان زنا کرتا ہے، کسی بھی انداز کا زنا، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھوں اور پیروں کا زنا، جس انداز میں جو بھی زنا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے چہرے کو مس کر دیا جاتا ہے، بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے رونق ختم کر دی جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھ لو ہمارے 17 سال کے جوانوں کے چہروں پر کوئی نور باقی نہیں، 18 سال کے جوانوں کے چہرے مرجھا گئے ہیں، 19 سال کے جوانوں کے آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے ہیں، 20 سال کے جوانوں کے چہرے کالے پڑ گئے ہیں، 20-21 سال کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سا کوئی کام بتا دیا جائے تو زمین پہ صحیح چلنے کی ان کی آدھا کلومیٹر کی ہمت اور جرت نہیں ہے۔ دراصل بات یہی ہے، انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے جوان کیا سوچتے ہیں؟ شادی آئے گی، ولیمہ آئے گا، عقیقہ آئے گا
تو ہم باضابطہ مظفر پور بہار کے کسی بڑے سیلون پر جائیں گے اور جانے کے بعد 2000 کا سیلون پر باضابطہ فیشیل کا پیکیج لیں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں 2 گھنٹے ہمارے چہرے پر ریگ مال رگڑا جائے گا اور ہمارے چہرے پر رونق آ جائے گی، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جوانوں یاد رکھنا، جس کے چہرے سے زنا کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے نور ہٹا دیا ہو، دنیا کا کوئی فیشیل اس کے چہرے کو روشن نہیں کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی فیشیل اس کے چہرے کو چمکا نہیں سکتا ہے، دنیا کی کوئی کریم اس کے چہرے کو رونق والا نہیں بنا سکتی جس کے چہرے سے اللہ نے نور ختم کر دیا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں زنا کرتا ہے، آخری جملے کہہ رہا ہوں پیغام کے طور پر، میرے آقا فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں زنا کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا کاروبار فیل ہو گیا، آپ کے گھر کی عورتوں نے 2 دن کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، کسی بابا کو تلاش کیجئے، شاید کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کاروبار فیل ہو گیا، اور آپ تلاش میں بھی ہیں کسی بابا کے۔ یہ غور کیجئے گا، کسی نے کچھ نہیں کرایا ہے، سارا کیا دھرا آپ کا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا جو انسان زنا کرتا ہے، جو انسان زنا کرتا ہے اس کے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہوئے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں۔ اس لیے جوانوں، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ترقی اور کامیابی دے، اور ہر طرح کامیابی دے، چاہے وہ ایجوکیشن میں کامیابی ہو، جاب لگنے میں کامیابی ہو، کاروبار میں کامیابی ہو، بزنس میں کامیابی ہو، کوشش کرو کہ گناہ چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور تیسری مصیبت یہ ہے زنا کرنے والوں کی کہ ان کی عمر کو کم کر دیا جاتا ہے، انہیں موت جلدی آتی ہے، موت کا فرشتہ ان کے دروازے پر جلدی آتا ہے۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، روزانہ خبر مل رہی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، ہماری زبان پر ایک جملہ یہی تو ہوتا ہے، ارے کل تو فون آیا، اچانک انتقال ہو گیا، 4 دن پہلے تو صحیح تھے، 2 دن پہلے تو شادی میں ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو انسان زنا کرتا ہے اس کی عمر کو کم کر دیا جاتا ہے۔ جوانوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک ایک جملہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اس لیے یہ بات اپنے دل میں بٹھا کر لے جائیے، ہم جب تک زندہ رہیں گے کوئی بھی ایسا گناہ والا کام نہیں کریں گے جس کی بنیاد پر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا مرنے کے بعد کی مصیبتیں یہ ہیں، پہلی اللہ اس بندے سے ناراض ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کا سخت حساب لے گا، اور تیسری مشکل یہ آئے گی کہ ایسے بندے کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور آج کی اس رات میں بہت سارے لوگ شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے شراب کا جام اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ انسان شراب پینے کے بعد پھر گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، اور حلال و حرام میں اسے یہ فرق پتہ نہیں رہتا کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے۔ اس لیے جوانوں، بہت سارے جوانوں نے شراب کا انداز کس انداز میں بدلا۔ علماء سے کہتے ہیں حضرت شراب نہیں ہے، انرجی ڈرنک ہے، انرجی ڈرنک، اور انرجی ڈرنک کے نام پر آج شراب پی جا رہی ہے۔ آپ نے دھوکہ کس کو دیا؟ ہمیں نہیں، حضور صاحب سجادہ کو نہیں، ان ممبر پہ بیٹھنے والے علماء کو آپ نے دھوکہ دیا نہیں، آپ نے دھوکہ اپنے آپ کو دیا ہے۔ زندگی آپ کی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیروئن یوز کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہم نے دیکھے ایم ڈی یوز کر رہے ہیں، کتنے جوان ہم نے دیکھے ڈیزل اور پٹرول سونگھنے کے بعد زمین پر نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جوانوں، تمہارا لیول کبھی اتنا ڈاؤن نہیں تھا، تمہاری حیثیت اتنی ڈاؤن نہیں تھی، تم نشہ کرنا چاہتے ہو، ہم نے کبھی منع نہیں کیا ہے نشہ کرنے سے۔ نشہ کرنے کا دل ہے، دل کھول کے نشہ کیا کرو، ہم نے کب روکا ہے آپ کو؟ بس گزارش اتنی سی ہے کہ نشہ لوکل والا مت کیا کرو، جس کو کرنے کے بعد لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرنا ہے
دل کھول کر نشہ کرو مگر اوریجنل نشہ کیا کرو، جو نشہ بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا۔ کون بلال؟ جنہیں مارا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، مگر بلال ہے عشق میں ڈوب کر اپنے انداز میں کہتے ہیں تو ہو کہ ترش روح مجھے کالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار۔ سبحان اللہ، کیا نشہ کرو محمد عربی کی محبت کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، اور یاد رکھنا جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں، جو حضور کے غلام بنتے ہیں۔ آپ اگر امام نہیں ہیں، امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے، جن کے پاس قیادت ہو، جن کے پاس لیڈرشپ ہو، جن کی آواز کی کوئی ویلو ہو، جن کی اپنی آواز کی کوئی اہمیت ہو، جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی، اور اگر میں موجودہ دور کا اشارہ کروں آپ کو سمجھانے کے لیے تو بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تھوڑے سے زمانے پہلے دیکھو، کون جانتا تھا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا قمر غنی عثمانی کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے؟ بات صرف اتنی ہے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور سعید ملت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرے حیدری، جشن دستار بندی، جناب مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب قبلہ۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ غلام بنے۔ یہ عزت ہمیں نالین مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، یہ شان ہمیں حضور کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے۔ باتیں بہت ساری میرے ذہن میں ہیں، میں بڑھاؤں گا نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن چند جملے سن لیجئے۔ کورونا کے حضور کے ناموس کا جب مسئلہ چل رہا تھا، بہت سارے علماء کو حضرت مسجد سے نکال دیا گیا، بہت سارے علماء اکرام کو۔ اور کن علماء اکرام کو کمیٹیوں نے نکالا معلوم ہے آپ کو؟ جوانوں یہ پیغام لے کر جاؤ، بہت سارے علماء کو کمیٹیوں نے نکالا، کہا آپ کھل کر بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی، ہمیں آگے جواب دینا پڑتا ہے، اس لیے صاحب آپ اپنا حساب کر لیجئے۔ ہمارے سامنے بھی ایسے بہت سارے مسئلے آئے، ہم نے تو کھل کر کہا کمیٹی والوں سے، کہا یہ صدر سیکریٹری کا منصب تم جیسے نامردوں کے بس کی بات نہیں ہے، جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑے نہ ہو سکیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم چھوڑ دو یہ منصب صدارت کا اس کو دو جو صلاح الدین ایوبی کا غلام ہو، جو محمد بن قاسم کا غلام ہو، جو ارطغرل غازی کا غلام ہو، جو عثمان غازی کا غلام ہو، جو ٹیپو سلطان کا غلام ہو۔ اور یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تم جب تک زندہ رہو گے صدر تم رہو گے، سیکریٹری تم رہو گے، خزانچی تم رہو گے۔ ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جائے؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جائے؟ جس کے بس کا نہیں ہے اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، چھوڑ دے، منصب اس کے حوالے کرے جس کے سینے میں ناموس رسالت کے موضوع پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ۔ اور یاد رکھنا، اگر حضور کی ناموس کے ہم پہرے دار بن کر دنیا سے نہ گئے تو کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے دنیا کا ڈر ہمارے سینوں میں ہے۔ جب تک ہم اللہ سے ڈرتے تھے ہمارے سینوں میں دنیا کا ڈر نہیں تھا۔ ایک آخری جملہ 1 منٹ کا اور لیجئے اور یاد کریے گا اس جملے کو۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر، علماء ہمارے جانتے ہیں اس بات کو، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک بارگاہ ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ امام موسیٰ کاظم خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا۔ جانتے ہو بہت سارے خلفاء نے اہل بیت سے دشمنی کی، حسد کا دور ہے یہ اور ہر زمانے میں رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا
کہ منصب ہمارے پاس ہے مگر بھیڑ خانقاہ سید ملت میں، معصوم ملت کے قدموں میں بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ تو اپنی اپنی بات ہے، اللہ جس کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے۔ تو حسد کرنے والے لوگ رہے ہی ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سے جب حسد کیا گیا، خلیفہ نے دربار میں بلایا، توجہ ہے آپ کی، آخری جملہ دے رہا ہوں یاد رکھیے گا، آپ کیا تھے اور آج کیا ہو گئے۔ امام موسیٰ کاظم کو بھرے دربار میں بلایا، جب آئے تو پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی لیے کہا کہ علماء کو جوتے بہت عالی شان پہننا چاہیے۔ جب آئے تو پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے، بھرا مجمع ہے خلیفہ کے دربار میں۔ جب آپ آئے سامنے کھڑے ہو گئے تو اس کی نظر سیدھے جوتوں پر پڑی، اس نے کومنٹ پاس کیا اور کہا لوگوں سے، اے لوگوں دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں مگر اپنے پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ جب جوتوں کی طرف اشارہ کیا تو امام موسیٰ کاظم نے پیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ظالم یاد رکھ، ہم محمد عربی کے غلام اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ ہم پیروں میں عالی شان جوتا اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دے۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، مگر بات صرف اتنی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ جوانوں، وقت میں ایک منٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے، اپنے یہاں سے، اس خانقاہ سے، بزرگوں کی بارگاہ سے یہ پیغام لے کر جائیے، گناہ نہیں کریں گے، شراب سے رشتہ نہیں ہوگا، زنا سے رشتہ نہیں ہوگا، برائی سے رشتہ نہیں ہوگا، انٹرنیٹ پر غلط مواد سے ہمارا رشتہ نہیں ہوگا، والدین کی نافرمانی سے ہمارا رشتہ نہیں ہوگا۔ ہم جئیں گے تو محمد عربی کے سچے غلام بن کر، اور دنیا سے جائیں گے تو یہی اعلان کرتے جائیں گے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہون کوئی لفظ شوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔